السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں طالوت اور جالوت کی قوم کا واقعہ بیان کریں گے۔ جالوت ایک تاریخ کا طاقتور انسان تھا جس کا مقابلہ کرنے کی کسی کی بھی جرت نہیں ہوتی تھی۔ اسے ایک چڑھوا نے کیسے قتل کیا اور 80,000 کا لشکر جالوت کو دیکھ کر کیسے خوف زدہ ہو گیا۔ ناظرین، جالوت اور طالوت کے جاننے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا حالت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ زمانہ تک بنی اسرائیل راہ حق پر رہے، پھر شرک و بدعات میں پڑ گئے، مگر تاہم ان میں پے در پے انبیاء مبعوث ہوتے رہے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیاں حد سے گزر گئیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر غالب کر دیا، خوب مار کھائی، اجڑے اور لوٹے۔ پہلے تو تورات کی موجودگی اور تابوت سکینہ کی موجودگی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مرسی چلی آئی تھی ان کے لیے باعث غلبہ ہوتی تھی، مگر ان کی سرکشی اور بدترین گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت بھی ان کے ہاتھوں سے چھن گئی اور نبوت بھی ان کے گھرانے سے ختم ہو گئی۔ لاوی جن کی اولاد میں پیغمبری کی نسل چلی آ رہی تھی وہ سارے کے سارے لڑائیوں میں مرکب ہو گئے۔ ان میں صرف ایک حاملہ عورت رہ گئی تھی، ان کے خاوند بھی قتل ہو چکے تھے۔ اب بنی اسرائیل کی نظریں صرف اس عورت پر تھیں۔ ان کی خواہش تھی کہ اللہ اسے لڑکا دے اور وہ لڑکا نبی بنے۔ خود ان بیوی صحابہ کی دن رات یہی دعا تھی جو اللہ نے قبول فرمائی اور انہیں لڑکا دیا جن کا نام شمیل رکھا۔ اس کے لفظی معنی ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول فرما لی۔ نبوت کی عمر کو پہنچ کر انہیں بھی نبوت ملی۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو قوم نے درخواست کی کہ کسی کو آپ ہمارا بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی محتاطی میں جہاد کریں۔ بادشاہ تو ظاہر ہو ہی گیا تھا، لیکن پیغمبر نے ان سے کہا کہ کہیں تم جہاد سے جی نہ چراؤ۔ قوم نے جواب دیا کہ حضرت ہمارے ملک ہم سے چھین لیے گئے ہیں، ہمارے بال بچے گرفتار کیے گئے، اور پھر بھی کیا ہم ایسے احمق ہیں کہ مرنے مارنے سے ڈرے؟ اب جہاد ان پر فرض ہو گیا تھا اور ان کو حکم ہوا کہ اس بادشاہ کے ساتھ آپ لوگوں نے جہاد کرنا ہے۔ جب ان لوگوں نے یہ بات سنی تو وہ سن ہو گئے، سوائے چند لوگوں کے باقی سب نے منہ موڑ لیا۔ ان سے یہ کوئی نئی بات نہ تھی جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔ جب بادشاہ دینے کی خواہش انہوں نے اپنے پیغمبر سے کی تو پیغمبر نے بحکم الہی حضرت طالوت علیہ السلام کو پیش کیا، جو شاہی خاندان سے نہ تھے بلکہ ایک لشکری تھے۔ شاہی خاندان یہودا کی اولاد تھی اور یہ ان میں سے نہ تھے، تو قوم نے اعتراض کیا کہ حقدار بادشاہت کے تو اس سے بہت زیادہ ہم ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ اس کے پاس مال بھی نہیں، مفلس شخص ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سکے پانی پلانے والے تھے، کسی نے کہا کہ یہ رنگائی کرنے والے تھے۔ پس پہلی سرکشی تو اعتراض کی صورت میں احکام نبی کے سامنے ان سے یہ ہوئی۔ پیغمبر نے انہیں جواب دیا کہ یہ تعین میری رائے سے نہیں جس میں میں دوبارہ غور کر سکوں، یہ تو حکم الہی ہے جس کی بجا آوری ضروری ہے۔ پھر ظاہر ابھی وہ تم میں بڑے عالم اور قوی طاقتور، شکیل و جمیل، شجاعت و بہادر اور لڑائی کے فنون سے پورے واقف کار ہیں۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بادشاہ شکیل، قوی طاقتور، بڑے دل و دماغ والا ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اصلی اور حقیقی حاکم اللہ تعالیٰ ہی ہے، ملک کا مالک وہی ہے، جسے چاہے ملک دے، وہ حکمت والا، رافت و رحمت والا ہے، اس سے کس کی مجال کے سوال کرے، جو چاہے کر دے۔ سب سے سوال کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے، لیکن پروردگار سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ حضرت شمیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ طالوت کی بادشاہت کی پہلی برکت کی علامت یہ ہے کہ کھویا ہوا تابوت سکینہ تمہیں پھر مل جائے گا، جس میں وقار و عزت، دل جمی اور جلالت، رفعت و رحمت ہے، جس میں اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں تم بخوبی جانتے ہو۔ بعض کا قول ہے کہ سکینہ ایک سونے کا تشت تھا جس میں انبیاء علیہ السلام کے دل دھوئے جاتے تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا اور جس میں آپ نے تورات کی تختیاں رکھی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ورثے کے باقی حصے سے مراد لکڑی اور تورات کی تختیاں ہیں۔
کفار نے جب یہودیوں پر غلبہ پایا تو تابوت سکینہ کو ان سے چھین لیا اور اڑیا میں لے گئے اور اپنے بڑے بت کے نیچے رکھ دیا۔ جب اللہ کو اسے واپس بنی اسرائیل تک پہنچانا تھا تب وہ کفار صبح کو جب بت خانے میں گئے تو دیکھا کہ بت نیچے ہے اور تابوت اوپر ہے۔ انہوں نے پھر بت کو اوپر کر دیا، لیکن دوسری صبح دیکھا کہ پھر وہی معاملہ ہے، انہوں نے پھر بت کو اوپر کر دیا۔ صبح جب گئے تو دیکھا کہ بت ایک طرف ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے، تو یقین ہو گیا کہ یہ قدرت کے کرشت میں ہے۔ چنانچہ انہوں نے تابوت کو یہاں سے اٹھا کر کسی اور چھوٹی سی بستی میں جا کر رکھ دیا۔ وہاں ایک وبائی بیماری پھیلی۔ آخر بنی اسرائیل کی ایک عورت نے جو وہاں قید تھی انہیں کہا اسے واپس بنی اسرائیل کو پہنچا دو تو تمہیں اس سے نجات ملے گی۔ ان لوگوں نے 2 گایوں پر تابوت کو لاد کر بنی اسرائیل کے شہر کی طرف بھیج دیا۔ شہر کے قریب پہنچ کر گائیں تو رسیاں تڑوا کر بھاگ گئیں اور تابوت وہیں رہا جسے بنی اسرائیل لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری نبوت کی دلیل اور طالوت کی بادشاہت کی دلیل یہ بھی ہے کہ تابوت فرشتے پہنچائیں گے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت پر ایمان ہو۔ جب ان لوگوں نے طالوت کی بادشاہت تسلیم کر لی اور وہ انہیں لے کر جہاد کو چلے، حضرت صدی کے قول کے مطابق ان کی تعداد 80,000 تھی۔ راستے میں طالوت نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ساتھ آزمانے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان تھی، اس کا نام نہر الشریعہ تھا۔ طالوت نے انہیں ہوشیار کر دیا کہ اس نہر کا پانی کوئی نہ پیے، اگر کسی نے پانی پی لیا تو وہ میرے ساتھ نہ چلے، ایک آدھا گھونٹ اگر کسی نے پی لیا تو کچھ خرچ نہیں۔ لیکن جب وہاں پہنچے پیاس کی شدت تھی، نہر پر جھک پڑے اور خوب پیٹ بھر کر پانی پی لیا، مگر کچھ لوگ ایسے پختہ ایمان والے بھی تھے کہ جنہوں نے نہ پانی پیا مگر ایک چلو بھر بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک چلو پینے والوں کی تو پیاس بھی بجھ گئی اور وہ جہاد میں شامل رہے، لیکن خوب پیٹ بھر کر پینے والوں کی نہ تو پیاس بجھی نہ وہ قابل جہاد رہے۔ صدی فرماتے ہیں 80,000 میں سے 76,000 نے پانی پی لیا، صرف 4,000 آدمی حقیقی فرما بردار نکلے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بدر کی لڑائی والے دن ہماری تعداد اتنی ہی تھی جتنی تعداد حضرت طالوت بادشاہ کے اس فرما بردار لشکر کی تھی جو آپ کے ساتھ نہر سے پار ہوا تھا، یعنی 313 یہاں سے پار ہوتے ہی نافرمانوں کے چھکے چھوٹ گئے اور نہایت بزدلانہ پن سے انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا اور دشمنوں کی زیادتی نے ان کے حوصلے توڑ دیے۔ صاف جواب دے، آج تو ہم جالوت کے لشکر سے لڑنے کی طاقت خود میں نہیں پاتے۔ جس وقت مسلمانوں کی اس مختصر جماعت نے کفار کے ٹڈی دل لشکر دیکھے تو جناب باری میں گر گرا کر دعائیں کرنی شروع کی، اے اللہ ہمیں صبر و ثبات کا پہاڑ بنا دے اور لڑائی کے وقت ہمارے قدم جما دے، منہ موڑنے اور بھاگنے سے ہمیں بچا لے اور دشمنوں پر ہمیں غالب کر۔ چنانچہ ان کی یہ عاجزانہ اور مخلصانہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے اور یہ مٹھی بھر جماعت اس ٹڈی دل لشکر کا تہس نہس کر دیتی ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں مخالفین کا سردار تاج جالوت مارا جاتا ہے۔ جالوت ایک انتہائی طاقتور انسان تھا جس کا مقابلہ کرنے کی کسی میں بھی جرأت نہ تھی، وہ قد آور اور بہت مضبوط تھا۔ اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی مروی ہے کہ حضرت طالوت علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم میں سے جو کوئی بھی جالوت کو قتل کرے گا میں اس کے نکاح میں اپنی بیٹی کو دے دوں گا اور اپنا مال بھی آدھا تمہیں دے دوں گا اور حکومت میں بھی برابر کا شریک کروں گا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر کو فلاخن میں رکھ کر جالوت پر چلایا اور اسی سے وہ مارا گیا۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کیا، بالآخر سلطنت کے مستقل سلطان آپ ہی ہو گئے۔ وہ پروردگار عالم کی طرف سے نبوت جیسی زبردست نعمت عطا ہوئی اور حضرت شمیل علیہ السلام کے بعد پیغمبر بھی بنے اور بادشاہ بھی۔ حکمت سے مراد نبوت ہے اور بہت سے مخصوص علم بھی جو اللہ نے چاہے اپنے نبی کو سکھائے۔